آج فروغ اعضاء کے ذریعے، کاروان مہدی کے ذریعے، دیگر معاملات کے ذریعے خالق کائنات تنظیموں، انجمنوں، ہر ایک کا مقصد یہی ہے کہ مقصد کربلا دنیا میں پہنچے۔ ہمیں چاہیے کہ اس شعبان کا دن مناتے ہوئے اب آج بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے کربلا میں، جہاں علامہ افتخار حسین نقوی اور میں پاکستان سے شریک ہیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی ہم وہی پیغام دیں گے جو مقصد کربلا کا پیغام ہے۔ پوری دنیا میں ہمارا سلام ہو جو دین کو پھیلا رہے ہیں۔ مدارس، مساجد، امام بارگاہیں صرف اسی لیے ہیں کہ مقصد کربلا پہنچا جائے، اور مقصد کربلا دین ہے، اسلام ہے۔ دین کی محافظت خداوند عالم کی ذات عزاداری کو قائم رکھے۔ چار شعبان حضرت عباس علمدار، بس ایک بات عرض کروں گا، عباس علمدار باوفا کہلاتے ہیں۔ ایک بات نوجوانوں تک، پوری کائنات عالم کے انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، عباس کو باوفا کیوں کہتے ہیں؟ عباس کو علمدار کیوں کہتے ہیں؟ علم تو واپس نہیں لائے لیکن علمدار کہلائے، اپنے بازو کٹا دیے۔ باوفا کیوں کہلائے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے امام کا، اپنے آقا کا حکم مانا۔ جو آقا کا حکم مانے گا وہی وفادار کہلائے گا۔ حضرت عباس جب خیام پہ پابندی لگ گئی، پہنچ گئے اشقیا، انہوں نے کہا کہ یا خیام اکھاڑ دو۔ حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ عباس خیام یہاں سے اکھاڑ دو۔ اس وقت حضرت عباس سوچ میں پڑ گئے، ادھر مولا کا حکم ہے، ادھر ظالموں کا کہنا ہے۔ تلوار پر ماتھا رکھ کر کہہ رہے تھے کہ مولا مجھے حکم دیتے میں کوفیوں کو کوفہ، شامیوں کو شام پہنچا دیتا۔ جذبات نہیں دکھائے، طاقت نہیں دکھائی۔ علی کی طاقت والے عباس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے حکم کو مانا۔ اسی حکم کے ماننے کا نام ہی وفاداری ہے، اس لیے عباس کا نام وفادار عباس ہے۔ میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا، عزاداروں سے اپیل کروں گا، ماتمیوں سے اپیل کروں گا، جذبات کی بجائے حکم امام مانے، جہاں بھی ہو حکم ملے اس حکم کو مانے۔